ہدی للناس، ایک جگہ تے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فرمایا ایک کتاب تواڈے کول آ گئی ہے، تواڈے واسطے نصیحت ہے، تواڈے واسطے زندگی گزارنے دا فارمولہ ہے۔ وہ علامہ صاحب دا شعر ہے، تساں کے سن رکھے ہو، میں کو یاد ہے، وہ اکثر جڑا ہے پڑھیا بھی جاندا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج دنیا دے اندر ساری ذلت ہے، چاہے اجتماعی طور پہ ہے چاہے انفرادی طور پہ ہے۔ اجتماعی طور پہ ذلت نظر آ رہی ہے نا، فلسطین دے اندر کیا ہو رہی، خون کی کھیلی جا رہی ہے، اسی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ چلو فلسطین دور ہے، پاکستان کے اندر آج پھر دھماکہ ہو گیا، شامی کوئٹہ دے اندر ہو گیا نا، کہ سنے سی خبر، آج پھر دھماکہ ہو گیا شام دے ٹائم پہ، کتنے پورے رمضان کے اندر، کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی وجہ سے قرآن سے دور ہو گیا۔ قرآن امن کا دین ہے، قرآن اسلام کا امن کا اسلام ہے، مذہب ہے، لہذا قرآن تو دوری دا سبب ہے کہ اسی دہشت گردی دا شکار ہیں، غریبی دا شکار ہاں، بے راہ روی دا شکار ہاں، جڑا ہے ہر قسم دی جڑا ہے وہ غلاظت دا شکار ہاں اور بدعمالیت دا شکار ہاں، دی ہے کی سبب ہے قرآن تو دور ہاں۔ قرآن کا تو ضابطہ حیات ہے، اور وہ ضابطہ حیات کئی قسم کا ہے، جڑا میرے سامنے آج میں مختصر تمہارے سامنے رکھنا چاہنا۔ جدوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کو ہجرت فرما کے مدینہ دے اندر تشریف لائے، ریاست دی بنیاد رکھی، تو ریاست دی بنیاد دے اندر سورہ پاک سورہ حجرات ہے، اس دے اندر اللہ کریم نے احکام بیان فرمائے، چیتا چیتا عرض کراں گا مختصر۔ پہلا سب تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا ہر کام دے اندر نہ اللہ تو اگے بدھے ہے تے نہ اللہ دے رسول تو اگے بدھے ہے۔ دا مطلب پتہ کی ایک وہ مطلب ہے جڑا حضور دی زندگی وچ کے حضور دے اگے نہیں ٹرنا، لیکن اصل دا مقصد مطلب قیامت تک یہ ہے، فرمایا اپنا رواج، اپنی رسم، اپنا حکم، اپنی عدالت، اپنا تھانہ، اپنی کچہری، اپنا آئین، وہ سارا پیچھے رکھیا ہے، رب دا حکم بھی اگے رکھیا ہے تے رب دے رسول دا حکم بھی اگے رکھیا ہے۔ میں خود گریبان جو جانگ لینا ہے کہ جدو میرے برادری دی رسم دا معاملہ آ جائے، میرے رواج دا معاملہ آ جائے، اس وقت کیا میں قرآن کو سامنے رکھتا ہاں، کیا میں شریعت تے اللہ دے حکم کو سامنے رکھتا ہاں، یا برادری میں راضی کرتا ہوں؟ ہر بندہ اپنے آپ نے خود دیکھ لے۔ قرآن نے دس چڑھیا کہ رب دے رسول تو اگے نہیں جانا، وہ دے حکم حکمات تو اگے نہیں جانا، وہ دے حکم بڑے نے۔ یہ پہلا پیغام ہو گیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بڑا پیارا بات، بڑی پیاری بات ہے، توجہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی دے سامنے آواز بھی اونچی نہ کرے۔ کہ فرمایا میرے نبی دے سامنے آواز بھی اونچی نہ کرے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ تو فرمایا ہوتے آواز اونچی نہیں کرنی، آواز پلکوں سے ذرا یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ فرمایا آواز بھی اونچی نہ کری حضور دے سامنے، اور پھر فرمایا جنہیں آپس میں گلاں کردے ہو انہیں حضور دے سامنے گلاں نہیں کرنی اونچی اونچی۔ اور اے یا تسی آپ قاری صاحب ہوندے حضور موجود کوئی نہیں پہ ہونے تک کی مطلب ہونے مطلب یہی ہے، انہوں نے اللہ لے جاوے نا مدینے پاک تو اتنے اونچی نہیں بولنا۔ اللہ لے کے 2023 دے اندر میں تجربے دی گل تو دسنا قسم بخدا، مکہ شریف دے اندر رہیا حسین حرم دے اندر اور حال دے اندر خاص کر کے اوتھے سپیکر دی آواز بھی اونچی ہے، پڑھن والے دی آواز بھی اونچی ہے، جڑے گفتگو کر رہے ہیں انہاں دی آواز اونچی ہے، ایک جلال ہے۔ لیکن مدینہ شریف دے اندر انتظامیہ وہی ہے، قرآن حضرات بھی وہی ہیں، لیکن سپیکر دی آواز بھی نیوی ہے، قرآن پڑھن والے دی آواز نیوی ہے، اور پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ اللہ نے غیب کو انتظام فرمایا میرے جان کا شہر ہے لا ترفعوا اصواتکم۔ آج بھی وہ جڑا ہے سب ماحول موجود ہے۔ تو تین من آج اور پھر جدوں اگر ایتھے دیکھا جائے تو رب دے محبوب دی محفل ہوئے، رب دے محبوب دا ذکر ہوئے، رب دے محبوب دا نام ہوئے، تو پھر ذرا سمجھ کے پھر ذرا طریقے نال سلیقے نال ادب نال بندہ سنے نہیں صحیح تے سارا کام کرے نہیں صحیح۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا حصہ جڑا ہے وہ اس تو زیادہ اہم ہے، فرمایا بھی اہم ہے لیکن معاشرت کے حوالے نال وہ جڑا ہے اس کا دوسرا عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا جملہ ہے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا نصاب ہے۔
فرمایا سارے مومن آپس چو برا بران ہے. کی نے سارے مومن آپس چو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. فرمایا کوئی وعدہ گاٹا ہو جاوے, کوئی رنجش ہو جاوے تے پاڑ کے نہ بہ رہا کرو فلاں میں نے رشتہ نہیں دیتا, فلاں میرے جنازے تے نہیں آیا, فلاں میں شادی تے بلایا تو نہیں آیا, فلاں میں دعوت تے بلایا تو وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا. یہ رب دا قرآن ہے, میں حکایت نہیں سنا رہا. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. فرمایا برہماں دے درمیان صلح کر لیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تاکہ رب تواڈے تے رحم کرے, تاکہ رب تواڈے تے رحم کرے. دو دل و کھوٹ نہیں رکھنی, صلح کرنی ہے. اور اگلا جملہ اس کو بھی جڑا ہے آج دے سوشل میڈیا دے حوالے نال خاص کر کے میرے بھائی نوجوان توجہ فرماسو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, تیسرا پوائنٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. اس آیت دے اندر ڈھیر ساری چیزاں بیان. پہلی چیز فرمایا دوجیاں دا مذاق نہ اڑاوے. سوشل میڈیا تے اج ٹک ٹاک تے کی ہے کہ بلا مذاق ہے یا نہیں؟ صرف مذاق ہی ہے نا. ٹک ٹاک ایک مذاق کا انعام ہے جنت تک دوجے دی عقل دیاں, دوجے دی عزت دیاں دھجیاں نہ اڑا رہے ہیں. فرمایا حضرت صاحب نے لکھا, پیر محمد کرم شاہ صاحب نے فرمایا زبان سے مذاق اڑانا, فرمایا نقلیں اتار کر اس کا مذاق اڑانا, اس کے لباس پر مذاق اڑانا, کپڑے کیویں دے پائے. فرمایا گلا کیویں دیا کردا ہے, وہ گلا ویکھ کے مذاق اڑانا, او دا لباس ویکھ کے, او دا چہرہ ویکھ کے, او دی ذات ویکھ کے, کسے حوالے نال یہ مذاق اڑانا. فرمایا لا یسخر قوم من قوم. تواڈے جو کوئی بندہ بھی تے کوئی پوری قوم بھی کسے دوجے دا مذاق نہ اڑاوے. کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے رب دے ہاں ولایت دے مقام تے قائم ہو. اور نال ایک اور بھی دس سکتی, چونکہ ویسے عمومی طور پہ حضور نہیں ہوتا توجہ فرمانا کہ جڑے احکام ہیں نا سارے شریعت دے عمومی طور پہ وہ مذکر دا صیغہ ذکر کر کے عورت نو وچ شامل کیتا ہے. مثلا حکیم یہ جمع دا صیغہ مذکر دا ہے, عورت وچ شامل ہے لیکن مذکر دے ماتحت ہو کے شامل ہے, مرد دے ماتحت ہو کے نماز دا حکم ہے اس کو. ٹھیک ہے, علیحدہ تو ایک جگہ تے صرف ہے, باقی مجموعی طور تے مرد دے ماتحت ہی ہے. ایتھے چونکہ گل عورتاں دی بھی وہ ساڈے تو ود کے مذاق اڑا دیاں, رب نے وکھرا ذکر فرمایا. فرمایا ولا نساء من نساء. فرمایا عورتیں بھی عورتوں دا مذاق نہ اڑا. ہو سکتا ہے جدا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو بہتر ہو. اور اس کے بعد اگلا جملہ اور یہ بھی قبلہ غور کرنا. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم. فرمایا دوجا دے عیب نہ کڈیا, ایک دوسرے دے عیب نہ نکالیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, فرمایا جڑا مومن ہے وہ عیب نکالنے والا نہیں ہو سکتا. جڑا میرا منن والا ہے نا عیب کڈن والا نہیں ہو سکتا. فلاں ٹردا کیویں, فلاں دی اکھ کیویں ہے, فلاں نال کی تعلق, کڈ کے بندہ کھچرے لگا رہے, عیب کڈدا رہے. اور میں تانوں قرآن سنا رہا ہوں, فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے دے عیب نہ کڈیا. اور اگلا جملہ اس کو بھی سخت ہے, اور فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب. فرمایا ایک دوسرے دے نام ہی نہ بگاڑیا. ساڈے اپنے گاؤں دی بات ہے, میں وہ بزرگ فوت ہو کے دنیا تو چلے گئے, انہاں دی بات ہے, میں نہیں سی پتہ کہ نام کیا ہے. نام اس دا پیا سی مندو. کیا نام پیا سی؟ مندو. روز باللہ من جان. نام محمد آئی جندو, نام کی ہے جلال. تواڈے اپنے گاؤں دے اندر اس طرح ہوے گا. اور میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, میرے ویر, میرے دوست, میرے بھائی, میرے بزرگ, میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور قرآن دی نزول دی رات کو پڑھ کے سنا رہے ہیں, شب جمعہ دے شب قدر کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اج بھی ٹائم نہیں, توبہ کر لے. ولا تنابزوا بالالقاب. فرمایا دوجے دا نام نہ بگاڑی, آپس کے اندر نام نہ بگاڑیا کرو. دو مطلب نہیں, ایک ہی ہے کہ نام رکھا گیا ہے اس نام کو بگاڑ دیتا جائے. مثلا محمد رکھا گیا تو اس کو بگاڑ دیتا جائے, جلال رکھا گیا جلو آکھ لیا جائے. ایک بگاڑ یہ ہے, دوسرا بگاڑ یہ ہے کہ اتنا کڈیا جائے. کوئی نیک نام دے طور تے ایسا نام رکھ لیا جائے جڑا اس نام پسند ہوے. ہے نا ساڈے ماحول دے اندر, یقیناً تواڈے گاؤں دے اندر کئی دوستاں دے ایسے نام نے جڑا اصل نام ہے دا پتہ ہی کوئی نہیں. دوجا اے والا مشہور ہو گیا جڑا ہن اس کو چنگا لگدا ہے یا نہیں لگدا, جس وقت شروع ہویا یقیناً برا لگدا ہے. تو فرمایا یہ دا نام ہی نہیں رکھنا جڑا اگے برا لگدا. اے ساڈے معاشرے وچ برائی ہے یا کوئی دسیا گواہی دے دیا ہے یا کوئی نہیں. تے پھر ایتھے سن کے شب معراج, شب قدر نو اور